اس وقت کی جو ان کی پلاننگ ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو ملٹیپل لیولز پہ چیلنج کیا. پہلے ہم نے ٹرائل کورٹ کی بھی اپلیکیشن دی، جو اپلیکیشن جو ہے اس میں کوئی ڈیسیجن نہ آیا. پھر اس ادروائز بھی ہم نے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک عجیب روش دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ یعنی لیگل پروسیس جو ہے اس کو سٹال کرتے ہیں. وہ ہر ڈیٹ کے لیے الگ نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں. تو کورٹ کے اندر آ کر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن تو ایک ڈیٹ کے لیے تھا جس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایک نئی ڈیٹ آ جاتی ہے. تو اب اوور آل ایک اس پورے پروسیس کو چیلنج کیا ہے ہم نے آج ایک اپلیکیشن کے تھرو. آلدو اس کے اوپر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی. اچھا، ایک کویسچن جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر آپ لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں اور ہر چیز چیلنج بھی وہیں پہ کرتے ہیں، تو یہ جورسڈکشن کا مسئلہ ہے کہ لیگلی آپ اس کے علاوہ کہیں اور لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور جگہ آپ نہیں جا سکتے؟ بالکل جی، یہ جورسڈکشن کا مسئلہ ہے کیونکہ سائفر کا جو کیس ہے ایف آئی اے اسلام آباد اس کو ڈیل کر رہی ہے، تو اس کو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ جورسڈکشن ہماری آپ یہ کہیں کہ مجبوری ہے یا لمیٹیشن ہے. اگر ہمارے پاس آپشنز ہوتی تو ظاہر ہے ہم اور ہائی کورٹس جو ہیں ان میں بھی چیلنج کرتے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن اور الیکشنز کے ریلیٹڈ جو معاملات آتے ہیں، یا الیکشن کمیشن جو ہے، ایون توشہ خانہ کا جو ایک پٹیشن ہے وہ بھی لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ میں پڑھنے کا، اور وہاں پہ اسٹے بھی ملا ہوا ہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ جو ان کو چیئرمین سے ہٹانے کی اپلیکیشن تھی وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے. تو چیزیں جو جہاں پہ ہمیں ملتا ہے تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسکپ کرتے ہیں، اور ادروائز جہاں پہ ہمیں لمیٹیشن ہے جورسڈکشن کی وہاں پہ صرف اور صرف ہم. اچھا، یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، اس میں آپ لوگوں نے ضمانت بھی دائر کی ہوئی ہے، ایک طرح سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے. اس کیس کی بھی ان کیمرہ سماعت ہوگی یا ان کیمرہ سماعت نہیں ہوگی؟ اس کا تو غالباً ایک فیصلہ آ گیا کہ اوپن ٹرائل ہوگا. تو یہ سائفر والا جو معاملہ ہے یہ ابھی تک یہی ہے کہ یہ ان کیمرہ یعنی اس کو پبلک کو ایکسیس نہیں کیس کے اندر؟ دیکھیے جی، دو چیزیں ہیں، ایک ٹرائل ہے اور ایک بیل ہے. جو قانون کے اندر پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں گے تو آپ اس کی ان کیمرہ سیشنز کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں. آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ یہ اس قسم کا، اس نوعیت کا ایویڈنس آ رہا ہے. اب بیل کی طرف آئیں تو بیل ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. بیل کے لیے جو ڈیپر نہیں جایا جاتا ریکارڈ کے اندر، اور ایویڈنس جو ہے اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی. تو اسی کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں یہ پتہ چلا اور اناؤنسمنٹ آئی کہ یہ اس بیل کی حد تک جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ان کیمرہ کی بجائے اوپن کورٹ ہیئرنگ جو ہے وہ دی جائے گی. ہماری تو سب سے پہلے دن سے یہی خواہش رہی ہے کہ اس کے اوپر ایک تو کمیشن بنے، تاکہ سچ اور جھوٹ کا جو پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کبھی سائفر تھا اور وہ سٹوری ساری چلتی رہی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اب دیکھیے کہ قوم جو ہے وہ سچ کو دیکھے گی. انفیکٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کیس کے اندر کوئی اوفینس کمٹ نہیں ہوا. جو آپ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی ڈیفینیشن کے مطابق آپ اس کو ایک جرم کا نام دے سکیں یا جرم کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا ہے. بنیادی طور پر خان صاحب نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے. وزیر اعظم کے حلف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کون سی انفارمیشن پبلک کو دیں گے اور کون سی انفارمیشن جو ہے انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھنا ہے. تو یہ سب سے بنیادی اور سب سے بڑا اختیار حلف کے اندر موجود ہے، اور آئین نے پاکستان نے وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا تھا، اور اسی اختیار کو انہوں نے استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کیس کے علاوہ اور بھی دیگر مقدمات میں بھی آپ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. میرے خیال میں آپ چند ان شخصیات میں شامل ہیں جن کی خان صاحب سے تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں جیل کے اندر بھی. تو اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس کیس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں؟ اس کیس کے اندر سزا ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے، آپ کے ساتھی، وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ خدشہ یہ ہے کہ اس مقدمے میں بھی توشہ خانہ کی طرح سزا سنا دی جائے گی؟ دیکھیے جی، یہ جو ریڈنگ ہے، یہ ریڈنگ تو رائٹنگ آن دا وال ہے. رائٹنگ آن دا وال سے مراد یہ ہے کہ جو کنڈکٹ ہوتا ہے ججز کا وہ آپ کو بتاتا ہے. اسی کیس میں ضمانت کی جو کیس ہے اس کو اتنے دن کے لیے ضمانت، بائی دا وے سب سے ارجنٹ معاملہ ہوتا ہے جسے کورٹ سب سے پہلے ٹیک اپ کرتی ہے. ایون چھٹیوں کے اندر بھی ضمانتوں کے لیے عدالتیں کھلی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کسی شخص کی لبرٹی کا سوال ہوتا ہے. اس کی ضمانت میں آپ نے دیکھا کہ جج صاحب جو ہے وہ مختلف وجوہات پر، کبھی ان کی فیملی میں کوئی ایشو تھا اور ان کے علاوہ کوئی اور جج ڈیزگنیٹ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے جو ہے وہ ہیئرنگ دے سکیں. تو بیل کو اتنا لٹکایا گیا، لیکن ٹرائل کے لیے آپ دیکھیے کہ آج سے پھر 5 دن کی ڈیٹ ڈلی
चली गई है। 2 दिन पहले चलान आता है और 2 दिन के बाद की डेट मिल जाती है। अब स्टैचूटरी उनके ऊपर जो है लिमिटेशंस हैं जिसको उनको फॉलो करना उनके ऊपर शायद ज़रूरी है, और हमें ये लगता है कि ये स्टार्ट तो कानून के मुताबिक लेंगे, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो इनका एक इनको फ्रेम मिला हुआ है उस फ्रेम के मुताबिक ये फैसला जल्दी करेंगे और हमें फिर से हक़ दिफा जो है वो नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ जो हमारी सबसे बुनियादी इसके अंदर डिमांड रही है कि इस केस को ओपन हेयरिंग ओपन कोर्ट हेयरिंग मिले ताकि सच जो है वो कौम जान सके। लेकिन अभी तक का जो सारा कंडक्ट है, सबसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इस केस की जिस दिन ज़मानत के ऊपर बहस हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एविडेंस है, ख़ास तौर पर जो 161 की स्टेटमेंट्स हैं, आज़म खान की स्टेटमेंट पढ़ी जा रही थी। ठीक, तो जज साहब उनको मना कर रहे थे कि आप ये ना पढ़ें, आप ये ना पढ़ें। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो, हालांकि ये उनका कंसर्न होना चाहिए था कि कौन सा पार्ट जो है वो सीक्रेट है, उसको पब्लिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे रोल प्ले कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने कहा कि अगर ये खान साहब के अगेंस्ट पढ़ा जा रहा है तो ये मेरा राइट है कि मैं भी जान सकूं कि ये क्या स्टेटमेंट है। लेकिन वो स्टेटमेंट्स भी हमसे छुपाई गई और एट द एंड ऑफ द डे ये किया गया कि उन पेपर्स को फोल्ड करके जज साहब के सामने रखा गया, जज साहब की डिमांड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कंडक्ट हमें ये साबित करता है कि ये इसी तरह का एक ट्रायल है जिस तरह का पहले तोशाखाना के अंदर दिया गया, जिसमें ना गवाहों को खान साहब के बुलाने का मौका दिया गया, ना हमारी जो मेंटेनेबिलिटी का सबसे पहला क्वेश्चन था उसको नहीं सुना गया। इस केस के अंदर भी मेंटेनेबिलिटी के बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं जो कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने आज़म खान साहब का जिक्र किया, बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं वो इस केस के अंदर। अगर आप माजी में देखें, महमूद मसूद साहब भुट्टो साहब के खिलाफ गवाह थे, और उस दौर के अंदर जब मार्शाल्लाह लगा उनको 2 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया, होके वो बाहर आए तो फिर उन्होंने गवाही दी भुट्टो साहब के खिलाफ। और वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स होती थी उस ज़माने में, जो अब FIA है, वो उसके DG थे, तो उन्होंने गवाही दी। वो भुट्टो साहब के साथी थे, उनके नीचे उन्होंने सर्व किया, लेकिन गिरफ्तार हुए, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ गवाही दी। तो ये आज़म खान साहब की गवाही, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे खान साहब के, वो भी अभी हमें पता है कि कुछ अर्सा लापता रहे, आगे पीछे निकल गए, और उसके बाद अब उनकी गवाही सामने आ रही है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट या कितनी डैमिंग हो सकती है खान साहब के लिए? देखिए जी, अगर कानून देखा जाए तो आज़म खान साहब की जो स्टेटमेंट या गवाही है इमरान खान साहब के खिलाफ एज एन एविडेंस यूज़ नहीं हो सकती। क्यों यूज़ नहीं हो सकती? क्योंकि वो FIR के मुताबिक एक मुल्ज़म है। सबसे पहले तो उनका रोल जो है वो डिटरमिन करना है, और अगर वो जिसको हम सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह कहते हैं, तो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए कानून शहादत के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उस शख्स को आप गिरफ्तार करके जेल में रखेंगे, और उसके बाद अगर उसका 164 की स्टेटमेंट होती है तो फिर खान साहब को मौका मिलना चाहिए था कि, यानी हमें मौका मिलना था कि हमने उनको क्रॉस एग्जामिन करना उनके सामने करिए। काजी फायज ईसा साहब ने अपने एक फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि 164 की स्टेटमेंट जो अक्यूज्ड है उसके सामने करवाई जाए। सेटल्ड कानून है ये। काजी फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर बड़ी रिमार्केबल जजमेंट दी। उसके अलावा भी इसके ऊपर बहुत सा केस लॉ मौजूद है। तो अगर तो कानून के मुताबिक कोई चीज़ भी हुई तो आज़म खान की स्टेटमेंट का जो है वो कोई इम्पैक्ट या असर जो है वो नहीं पड़ता। मैं आपको जैसे पहले कहा है कि ये साइफर का जो केस और एलिगेशंस हैं इट्सेल्फ इतने अब्सर्ड और रिडिकुलस हैं कि आप इसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बुनियादी इख्तियार इमरान खान के पास उनके हलफ के मुताबिक ये मौजूद था। उसके बाद चीज़ें तो आगे चलेंगी। सबसे पहले तो आपने आइन को देखना है। आइन के मुताबिक जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के मुताबिक अवाम इस ताकत का सरचश्मा है और अवाम ने प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है। अच्छा, आखिर में अगर आप ब्रीफली मुझे बता सकें कि खान साहब आप अडयाला जेल आ गए, क्या यहाँ पे कम सहूलतें दी गई हैं, सेल उनका छोटा है, और दूसरा आप उनसे अक्सर मिलने जाते हैं तो आपसे वो पूछते नहीं कि यार कब मुझे बाहर निकाल रहे हो, कब मेरी ज़मानत करवा रहे हो? सबसे पहले तो आखिरी पार्ट का मैं आपको आंसर करूं कि खान साहब, इंटरेस्टिंगली हम सब हैरान होते हैं इस बात पे कि खान साहब इस तरह से, जैसे होता है कि जाते ही आप किसी अपने ट्रस्टवर्दी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि मेरे केसेस की क्या कंडीशन है। खान साहब ने कभी हमसे अपने केसेस के बारे में और ख़ास तौर पर ये कि मुझे कब निकाल रहे हैं ये नहीं पूछा कभी। हम खुद उनको अपडेट देते हैं तो वो सुन लेते हैं, अदरवाइज़ वो तो जनरल पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं
اخبار ان کو ملتا ہے ایک، وہ بھی ایک 22 قسم کا اخبار ہے. ہم نے انتظامیہ سے کہا کہ ان کو کوئی نیوٹرل اخبار جو ہے وہ لگا کے دیں تاکہ ان کے پاس کوئی دوسری سائڈ کی انفارمیشن بھی جا سکے. لیکن اس کے علاوہ وہ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں حالات حاضرہ کے ساتھ، اور حالات حاضرہ کے جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت سیل کی کنڈیشن ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. ہم نے پٹیشن بھی فائل کی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو جن کنڈیشنز کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے وہ سیل انتہائی چھوٹا ہے، بدبودار ہے، اور ایسی حالت میں تو شاید آج جانوروں کے بھی نہ رکھا جائے. وہ اتنا چھوٹا اور اتنا بدبودار اور 3rd کلاس جیل کا 3rd کلاس جو ہے وہ سیل ہے. خان صاحب کی طرف سے کبھی شکایت نہیں آئی. خان صاحب سے کل بھی پوچھا گیا ان کے گھر والوں کی طرف سے، اور خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی شکایت نہیں کی. لیکن ہماری یہ ڈیوٹی ہے، یہ لیگل ان کے جو رائٹس کو کونسل جو ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا کام ہے. ہم صرف جیل مینول کے مطابق ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہیں، کیونکہ قانون ہماری جنگ ہی قانون کی جنگ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو اور قانون پہ عمل درآمد ہو. تو اگر قانون کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو خان صاحب کے بینگ پاکستانی سٹیزن اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر اور پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے جو جیل مینول کے اندر ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. انتظار پنجوتا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا.